الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی حضرات، انتہائی ذوق و شوق، محبت الفت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار مل کر پیش فرمائیں. مولایا صلی وسلم آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی آباداً علی حبیبک سریت من حرام لیلا الی حرام کما سر البدر فی داج من الظلم. مولایا صلی آباداً علی حبیبک یا اکرم الخلق مالی من نالو صوبہ سواک عند حلول الحادث العمام. مولایا صلی آباداً علی حبیبک خیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات محترم، سورہ بقرہ شریف کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. 179 سے لے کر 191 تک. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ. محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے کام کاج اور لوگوں کے حج کی اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ. نیکی تو پرہیزگاری کا نام ہے.
اور تم گھروں سے آؤ تو دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تم کفار کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، اور تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہے۔ انہیں مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں مسجد حرام میں قتل کریں، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو، یہی سزا ہے کفار کی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ نے مختلف احکام اور مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، اہلہ جمع ہے ہلال کی، اور ہلال کہتے ہیں پہلی کی چاند کو۔ مقصد یہ ہے کہ اے حبیب، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اس بنا پر تھا کہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ چاند اور سورج کی حالت ایک جیسی نہیں، سورج ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، سورج گھٹتا اور بڑھتا نہیں، لیکن پہلی کے چاند کی شکل اور ہوتی ہے، 5 تاریخ کے چاند کی شکل اور ہوتی ہے، 11 کی تاریخ کی چاند کی شکل اور ہوتی ہے، 14ویں کا چاند اور طرح کا ہوتا ہے۔ پھر وہ گھٹتے گھٹتے پھر پہلی تاریخ کی طرح چھوٹا اور باریک ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت یہ تھی کہ وہ ادب و احترام کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں انسان کسی شخصیت کا احترام کرے اور کوئی شخصیت کسی شخص کے دل میں اتر جائے تو آدمی سوال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، ادب رکاوٹ بنتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں گریز کرتے تھے، بہت کم زندگی میں سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ ہے، یسألونک عن الأہلہ، محبوب یہ چاند کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سوال کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے جواب کیا عطا فرمایا؟ سب سے پہلے جواب سن لیجئے۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، محبوب یہ چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے کاروبار کے لیے اور ان کے حج کا جو وقت ہے اس کے بتانے کی نشانیاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کاروبار، بہت سے اسلامی معاملات اور بہت سی اسلامی عبادات کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق سورج کی تاریخوں سے ہے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے روزے ہم رکھنے کے پابند تب ہیں کہ جب ہمیں رمضان کا چاند دکھائی دے، اور رمضان کے روزے چھوڑنے کے پابند تب ہیں کہ جب ہمیں شوال کا چاند دکھائی دے۔ عید تب کریں گے کہ شوال کا چاند دکھائی دے۔ قربانی کا تعلق چاند کی تاریخوں سے، حج کا تعلق چاند کی تاریخوں